تین سوالات بہت اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا ایک پیج پھٹ گیا ہے، دوسرا یہ کہ اگر ایک پیج پھٹ گیا ہے تو یہ سسٹم گرے گا یا نہیں گرے گا، اگر گرے گا تو کتنے عرصے میں گرے گا، اور اگر یہ سسٹم گرے گا تو اس میں سے عمران خان کو کیا ملے گا۔ دیکھیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ڈی جے اسپیار کی پریس کانفرنس کے اہم نکات ضرور رکھوں گا۔ ان سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر سچویشن کیا ہے، بلوچستان میں سچویشن کیا ہے، کشمیر پر پاکستان کی فوج کا موقف کیا ہے، افغانستان کے حوالے سے موقف کیا ہے، صوبوں کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے، اس نظام کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے۔ اس لیے وہ تمام چیزیں جلدی وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں۔ لیکن ایک بات کا میں آپ کو کیٹیگوریکل جواب دے دوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایک پیج پھٹ چکا ہے، اور وہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی شریف خاندان سے محبت تھی، زرداری خاندان سے محبت تھی، تو وہ محبت بہرحال واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں دراڑ آ گئی ہے۔ اب وہ محبت نہیں رہی، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہو گیا ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، جو پاکستان کے بچے کو پتا تھا کہ نہیں چل سکتا۔ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہی ہے، کیا وہ مسئلے کا حل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ کسی صورت بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے وہ ایک نیا تجربہ کرنا چاہتی ہے۔ 4 سال سے بلکہ 78 سال سے نہیں سیکھا کچھ بھی ہمارے اداروں نے کہ عوام کو فیصلے کرنے دیں۔ عوام کی جو ہمارا آئین کہتا ہے، کل ڈی جے اسپیار نے آئین کے آرٹیکل 5 کا تو ذکر کیا، کاش کے جو پریمبل ہے آئین کا اس کا بھی حوالہ دے دیتے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کیا، اور زمین کے فیصلے ہمارے ملک کے لوگ کریں گے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ تو پہلا نقطہ جو پریمبل ہے ہمارے آئین کا، اس کے اوپر ہی ہمارے ملک کے اندر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ 8 فروری 2024 کو لوگوں نے جو فیصلہ کیا، کیا اس فیصلے کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مانا ہے؟ نہیں مانا نا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے جو چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات، یہ صفحہ پھٹ چکا ہے۔ دوسری بات، اس نظام نے گرنا ہے۔ میں آپ کو کئی بار اس بات کا حوالہ دیتا ہوں ہارون رشید صاحب کی بات کا، کہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے، ہمارے تجزیوں میں ایک اللہ کی ذات نہیں ہے، ایک اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ جب ایک نظام جس کا کروڑوں پاکستان کے لوگ جس نظام کے ساتھ نہیں ہیں، جس نظام نے جو ظلم جبر کیا ہے، جو ناانصافی کی ہے، مولا علی کا کیا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم جبر اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اور پاکستان کے اندر جبر کا نظام ہے، پاکستان کے اندر ناانصافی کا نظام ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں انصاف نہیں کر رہی۔ ہم تو صرف عمران خان کو دیکھتے ہیں نا، کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ عمران خان پاکستان کے لوگوں کا لیڈر ہے، پاکستان کے لوگوں نے اس کو 2 تہائی اکثریت دی، اور اب آپ الیکشن کروائیں تو 3/4 سے بھی اوپر چلا جائے گا معاملہ۔ لیکن ایک عام آدمی کے ساتھ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ، میں اکثر آپ کو یہ بات کہتا ہوں، میں ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست اڈیالہ جیل رہ کے آئے، ابھی وہ واقعہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ جن 2 نوجوانوں کے حوالے سے وہ واقعہ ہے، وہ دونوں اس وقت اڈیالہ کے اندر ہیں، اور جس دوست نے وہ واقعہ شیئر کیا ہے اس کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ لیکن اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے ایسے واقعات سن کے، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جو آج تک باہر نہیں آئے، وہ آئیں گے۔ اور میں اکثر اپنے ولاگز میں یہ کہتا ہوں، ڈاکٹر امید پیرزادہ صاحب کے ساتھ جو میں نے انٹرویو تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جس دن ان 4 سالوں کی کہانیاں باہر آئیں گی تو سننے والے دھاڑے مار کے روئیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس کا ہوگا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس مظلوم کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اور جب ایک مظلوم ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ، اس ملک کے اندر جسٹس جائیہ خان چیف جسٹس پاکستان ہے، اس ملک کے اندر حاجی امین آئینی عدالت کا صدر ہے، وہ سربراہ ہے، اس ملک میں ڈوگر بیٹھا ہوا ہے، اس ملک میں عالیہ نیلم بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ اس ملک کی عدالتیں تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، تو یا اللہ میں اپنا معاملہ تیرے پہ چھوڑتا ہوں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ پھر انصاف نہ کرے؟ یہ نظام نہیں چل سکتا، اس نظام نے گرنا ہے۔ یہ نظام چل کیوں رہا ہے؟ یہ نظام اس لیے چل رہا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے پاکستان کے لوگ 8 فروری کو تو نکلے، کروڑوں لوگ نکلے، لیکن جو کچھ 26 نومبر کو ہوا، جو ڈی چوک میں ہوا، جو ابھی HK میں ہوا، جو کچھ ہوا، اس کے بعد لوگوں کو خوف ہے، لوگ نکلتے نہیں اس بڑی تعداد میں۔ ایک وجہ یہ ہے PTI کی لیڈرشپ نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا ہے، ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، اور وہ کریڈیبلٹی کی بحالی کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ ساتھ ہو تو پھر آپ کو 700 نہیں، 7000 نہیں، 70,000 خون معاف ہے۔ غزہ کے اندر کیا اسرائیل نے، لیکن کیونکہ امریکہ ساتھ کھڑا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، اقوام متحدہ، عالمی ادارے، عالمی نظام، عالمی قوانین، ہیومن رائٹس، کوئی بھی نہیں پوچھتا، بس امریکہ ساتھ ہونا چاہیے، اور امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے۔ تو ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن یہ نظام تیزی سے گرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس سال ایک فگر عامر متین صاحب کے پروگرام میں انہوں نے دیا تھا، اسد عمر صاحب نے، یہ اس وقت آپ کو پینک کیوں سسٹم کے اندر نظر آتا ہے؟ ایک پینک اس لیے ہے کہ اس سال آپ نے
جو 1 جولائی سے جو مالی سال شروع ہوا ہے، اس کے لیے آپ نے 1200 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے آپ نے ڈیفنس بجٹ کے لیے لے لیا، اور ساتھ آپ نے جو سرپلس دکھانا تھا اس کے لیے آپ نے صوبوں کو کہا کہ آپ نے جو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اس میں سے 1600 ارب روپیہ بینکوں میں رکھنا ہے، وہ آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ پریکٹیکلی پچھلے سال کی نسبت اس سال 2800 ارب روپیہ کم خرچ ہوگا، چاروں صوبوں میں وفاق میں 2800 ارب روپیہ۔ 2800 ارب روپیہ کم خرچ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کتنی بے روزگاری مزید آئے گی۔ 300 فیکٹریاں اور ملیں، 92 نیوز پہ سربت ولیم صاحبہ کے پروگرام میں، وہ ہما فخر ان کا نام تھا، جو بھی مجھے نام ان کا بھول گیا، انہوں نے بتایا کہ 2 سال میں 300 ٹیکسٹائل ملز جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت 86 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، 59 لاکھ لوگ مکمل طور پر بے روزگار ہیں، 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں، 5 سال سے کم عمر 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، 70-80 لاکھ نئے بچے ہر سال پیدا ہو رہے ہیں، اور جاب اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں۔ بھائی اگلے سال اگر آپ نے اس سال آپ کو یہ 2800 ارب روپے بن رہا ہے، تو اگلے سال تو یہ 5000 ارب بن جائے گا۔ آپ کا بجلی اور گیس کا سرکولر ڈیٹ 5000 ارب ہو چکا ہے، 8000 ارب صرف آپ نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے۔ اس وقت 2200 ارب روپیہ آپ نے ایک سال میں آئی پی پیز کو دینا ہے، آپ نے 2000 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی اکٹھی کرنی ہے۔ پچھلے سال جتنا عوام سے ٹیکس لیا گیا اس کے مقابلے میں 2500 ارب زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اور آئل پرائسز آپ کے سامنے ہے، خطے کا کرائسس آپ کے سامنے ہے، جنگی صورتحال آپ کے سامنے، اس سارے میں پینک ہے، چیزیں نہیں چل رہی ہیں، ڈیزاسٹر اور ڈیزاسٹر۔ لیکن جو حل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ حل نہیں ہے، حل ایک ہی ہے، عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیجئے۔ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے اس کو اقتدار دیجئے، وہ جانے، عوام جانے، پاکستان جانے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں یا کوئی بھی کہے کہ پاکستان کے 3, 4, 5 کروڑ لوگ جو فیصلہ کریں وہ تو احمق ہے، جاہل ہے، الو کے پٹھے ہیں، اور میں جو ایک بندہ یا میرے دوست بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، یا 4 بندے ہم جو بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ درست ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کروڑوں لوگ غلط ہیں اور 4 لوگ یا 3 لوگ یا ایک بندہ ٹھیک ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے، ایک صفحہ پھٹ چکا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں۔ سسٹم کیونکہ گر رہا ہے، نظام نہیں چل رہا، نوجوانوں کے اندر ایک نفرت ہے، یہ ڈر ہے کہ کسی وقت بھی 5000 نوجوان جہاں پہ اکٹھے ہو گئے نا، 5000 ایک بار وہ بیٹھ گئے، 5000 سے 50,000 ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے 5000 کون ہوں گے یہ سوال ہے۔ 5000 نوجوان اکٹھے ہو جائیں، 50,000 ہو جائیں گے، 50,000 سے 5 لاکھ ہو جائیں گے، 5 لاکھ سے 50 لاکھ ہو جائیں گے۔ مسئلہ ہے کہ پہلے 5000 کون بیٹھیں گے، اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے کشمیر میں دیکھا جب وہ بیٹھے تو اس کی انہوں نے قیمت ادا کی ہے۔ تو یہ ابھی بھی مظفر آباد کے اندر سچویشن بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ تو اس لیے ملٹیپل ریزنز ہیں اس نظام کے پینک کی۔ ایک یہ کہ چیزیں بالکل نہیں چل رہی، ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور سیکورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اکانومی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ریجنل سچویشن آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی نفرت آپ کے سامنے ہے، نوجوانوں کے اندر جو جس طرح سے نوجوانوں کو نظر نہیں آ رہا کہ بنگلہ دیش میں نوجوان نکلے، انہوں نے اب حکومت کو گھر بھیج دیا، نیپال میں دیکھ لیں، اپنا سری لنکا میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، مودی جیسا طاقتور، مودی انڈیا کی اکانومی پاکستان کی اکانومی سے کتنی بہتر ہے۔ کیا انڈیا میں دہشت گردی کے وہ حالات ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں؟ ہاں، مودی ظلم کرتا ہے اقلیتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، یہ ساری باتیں، لیکن اوورآل کیا دہشت گردی وہاں پہ اتنی ہے جتنی پاکستان کے اندر؟ اس سب کے باوجود بظاہر اتنا طاقتور وزیر اعظم جو ڈیلیور بھی کر رہا ہے اپنے ملک کی اکانومی کو، لیکن اس کو سرنڈر کرنا پڑا نا 1 لاکھ نوجوانوں کے سامنے۔ یہ ایک صفحہ پھٹ چکا ہے، یہ نظام گر رہا ہے، اب گرے گا کب؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے لوگوں پر کہ یا تو پاکستان کے لوگ نکلیں، پی ٹی آئی 5 اگست کو کیا کال دیتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کال دے بھی دیں سہیل آفریدی صاحب، عوام کتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور دیکھیں فوری طور پہ اگر تو عوام نکل آتی ہیں، پھر تو اگلے 1 ہفتے بعد عوام نکل آئے تو 1 ہفتے بعد اس سب کا بینیفیشری عمران خان ہوگا، لیکن اگر عوام نہیں نکلتی تو اس نظام کو گرنے میں جو نئے تجربات ہو رہے ٹائم 4 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، زیادہ زیادہ 8 مہینے لگ جائیں، اس سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ جب آپ نے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا اس نظام کی، جب محسن نقوی کے بعد کل ڈی جی ایس پی آر نے بھی کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے، تو بات ختم ہو گئی کہ انتظامی صوبے بننے چاہیے، گورننس نہیں ہے۔ میں ذرا ڈی جی ایس پی آر صاحب کی چیزیں جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر آپ یہ پوائنٹ سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے وہ یہاں تک ہے۔ آگے کوئی یہ پوائنٹ سننا چاہے موسٹ ویلکم، نہ سننا چاہے تو آپ اس ویڈیو کے یہاں پہ اینڈ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پیج پھٹ چکا ہے، پینک ہے، پریشانی ہے، ایک دوسرے کی ناکامیاں سب کی ہیں، اب ایک دوسرے پہ ڈالی جا رہی ہیں، کوئی نیا تجربہ کرنا ہے
اور وہ نیا تجربہ اس سے بھی بھیانک ہوگا جو پچھلے 4 سال میں تجربات کیے گئے ہیں۔ ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے ملک کی اور چیزیں خراب ہیں، دوسری طرف صرف اس نظام کو چلانے کے لیے وفاق میں اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی بی میں پیپلز پارٹی کو اقتدار دے دیا گیا جن کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، اے جے کے میں اب نون لیگ کو اقتدار دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو پیچھے لے گئے ہیں، یہ پاکستان کو نہیں چلا رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اور پھر اب انہی جماعتوں کو دوبارہ اے جے کے میں مسلط بھی کر رہے ہیں، مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کبھی اس پہ بات کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایز اے پاکستانی عدالتوں میں جاتا ہوں، میرا خون کھولتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہم تو عمران خان کو، آپ عمران خان کو ایک اس لیے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا لیڈر ہے اس لیے، اور ایک بہت بڑی ایک چیز ہے نا، عام آدمی کے ساتھ دیکھیں جتنا ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہائی لائٹ تو ہو رہا ہے نا جو عام آدمی کے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ جائیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے ججز کو پروموشنز مل رہی ہیں، کس طرح کے ججز، کرائٹیریا کیا ہے اس وقت ہائی کورٹ کا جج بننے کا؟ اگر آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ایک ہی آپ نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیے ہیں، جی دیے ہیں، تو آ جائیں جی آپ ہائی کورٹ کے جج بن جائیں۔ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کا کیا ہے؟ آپ نے اس نظام کی مرضی کے فیصلے، نظام نے آپ کو 10 فیصلے کہیں، آپ نے 11 دیے، آپ آ جائیں جی۔ تو یہ اس وقت کرائٹیریا، ایسے ایسے نالائق وکیلوں کو جج بنایا جا رہا ہے کہ جو، اگر میں کسی دوست کو کل حوالہ دے رہا تھا، میں نے کہا ان میں سے ایک ایسا بھی میرا قریبی جاننے والا وکیل جو ہے وہ جج بنا ہے، بہت میرا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے، اب تو خیر اب وہ جج بن گئے ہیں تو انشاءاللہ میرا ان سے رابطہ نہیں رہے گا، تو میرا ان سے کئی ملاقاتیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، کئی بار کھانا ان کے ساتھ اکٹھے کھایا ہے۔ اب وہ جج بن گئے اس نظام کے ہاتھوں، تو وہ اتنے نالائق وکیل، اتنا نالائق وکیل کہ اگر میرے گھر میں کوئی چھوٹی سی چوری ہو جاتی نا تو وہ میرے گھر آتے اور کہتے ہیں کہ صدیق بھائی آپ کا کیس میں فری لڑوں گا، تو میں کہتا سر آپ کو بہت شکریہ، آپ نے یہ ذرا نوازی کیا ہے لیکن آپ کو بہت شکریہ، میں اپنا کوئی چھوٹے سے نقصان کا، چوری کا کیس بھی اس سے فری نہ کرواتا جس کو جج بنا دیا گیا۔ اب وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرے گا، اب وہ سزائے موت کی کیسز سنے گا، کسی کو سزائے موت دے دے گا، کسی کو بری کر دے گا، آپ اندازہ لگائیں، جس سے میں فری کیس اپنا کوئی چوری کا 5 لاکھ کی چوری کا کیس نہ کرواؤں اور وہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرے گا۔ یہ تو کیا جا رہا ہے ملک کے ساتھ، اور پھر ہم کہیں کہ ملک کمزور نہیں ہوگا، تو کیسے نہیں ملک کمزور ہوگا؟ اب جی ڈی ایس پی آر صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ 2026 میں اب تک 31 جولائی تک انہوں نے بتایا دہشت گردی کے 3145 واقعات ہو چکے ہیں۔ 2026 میں اب تک 2048 دہشت گرد انہوں نے کہا مارے جا چکے ہیں، پاکستان میں روزانہ 10 دہشت گرد اوسطاً مارے جا رہے ہیں۔ 2026 میں انہوں نے کہا کہ اب تک 819 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، 819 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں آرمی کے 303 جوان، جبکہ پولیس اور دیگر فورسز کے 194 جوان، جبکہ 322 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو خود حملہ آور ہیں ان کی اکثریت افغانی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سال 2025 میں کل 2597 دہشت گرد مارے گئے تھے، اور 2026 میں اب تک 2084، اتنے زیادہ دہشت گرد کہ 2500، حالانکہ اب ظاہر ہے مطلب افغانستان کا بارڈر تو بند ہے، اور افغانستان کا بارڈر بند ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ جو آفیشیل فگر ڈی جے ایس پی آر دے رہے ہیں کہ 2597 کتنے مارے گئے، کہاں مارے گئے 2025 پورے میں، اور 7 ماہ میں 2026 میں 2084 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں دہشت گرد کم مارے جا رہے تھے جبکہ ہماری شہادتیں سویلینز کی، فوجیوں کی زیادہ ہو رہی تھیں۔ 2025 میں ایک شہید کے بدلے میں 2 دہشت گرد جو ہے وہ مارے جا رہے تھے 2025 میں۔ اس سال ایک شہید کے مقابلے میں 2.5 جو ہیں دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے، احساس محرومی کا تاثر بھی غلط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے کس کس شہر میں کتنے کالجز ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بلوچستان کے کئی اضلاع میں ترقی ہے کہ جو پنجاب کے بھی کسی ضلع میں نہیں ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ غلط ایک تاثر ہے کہ جو ہے وہاں پہ احساس محرومی ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں آئین اور قانون ہوتا ہے، آئین اور قانون کی عملداری ہوتی ہے، اور آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے انہوں نے کہا ہارڈ اسٹیٹ۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں یا ملک یا بلوچستان میں لوگ یا دیگر علاقوں میں لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، حق کی بات بعد میں آپ کریں گے، پہلے آپ اپنے فرائض ادا کریں گے۔ اگر آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے تو آپ حق کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی پر فرض نہیں ہے کہ ہماری سب سے پہلی اور آخری پہچان پاکستان ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پہچان پہلی اور آخری پاکستانیت ہونی چاہیے، اور ہم نہ کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیں، حسبیت، نسبیت، نسلیت، پنجابیت، سندھیت، بلوچیت، پختونیت، کشمیریت، اس کو ہم ترجیح دیں۔ انہوں نے کہا ریاست ہے تو سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں؟ ایک وہاں پہ جو سردارزم ہے، ایلیٹزم ہے، وہاں پہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلوچستان کا بڑا مانا جائے، ان سے بات کی جائے۔ یہ میرا خیال اشارہ محمود حسن چکزئی صاحب
اختر جان مینگل اور ان لوگوں کی طرف تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے تو اسٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں, بلوچستان کے لوگوں کے وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہو سکتے. تیسری انہوں نے کہا بلوچستان کی وجہ ہے جو بیرونی طاقتوں کا وہاں پہ کھیل ہے. اور لاسٹ انہوں نے کہا افغانستان میں جو بارڈر لگتا ہے اور افغانستان کے جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں وہ ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچ سرداروں سے بات نہیں ہوگی, وہ چاہتے ہیں کہ غریب کا بچہ آگے نہ بڑھے, ہم بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جیسے الیکشن سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں ہوئے, کے پی میں بھی تو ایسے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنائے ہوئے مسنگ پرسنز پر, اور اس پہ جب سے وہ بنا ہے 16 برس میں کل 10,901 درخواستیں آئی ہیں مسنگ پرسن کی, جن میں سے صرف 1529 درخواستیں زیر التوا ہیں. باقی انہوں نے کہا ہے کہ 9,372 درخواستیں نپٹا دی گئی ہیں جو لاپتہ افراد کمیشن میں درخواستیں آئیں. انہوں نے کہا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 50,000 لوگ مسنگ پرسن ہیں. ٹوٹل درخواستیں جو ہیومن رائٹس جو مسنگ پرسن کمیشن ہے اس کے پاس 10,000 آئی ہیں, اور جو کیسز نپٹائے گئے ہیں ان میں سے 4,896 لوگ جو لاپتہ تھے وہ گھروں کو واپس آ چکے ہیں. 1800 کے قریب کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ مختلف جیلوں میں ہیں. 308 کا پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز ٹریس کی جا چکی ہیں. اور 2400 کیسز ایسے ہیں جو کمیشن نے کہا کہ یہ مسنگ پرسن کے اس میں ڈومین میں آتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ جن کو مسنگ پرسن قرار دیا جاتا ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں مارے جاتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کا جو جذبہ ہے اس کے بعد دہشت گردوں نے شکست نہیں دے سکتے, البتہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور وہ جو دہشت گرد جو بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں 100 گنا زیادہ تکلیف ان کو پہنچاتے ہیں, اور وہ قیامت تک یاد رکھیں گے جو تکلیف ہم ان کو پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان اور بلوچستان کی بچیوں کو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ BLA کی کارروائیوں اور ہماری کارروائیوں میں فرق یہ ہوتا ہے, یہ انہوں نے کہا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد آپ نے مارے ہیں تو ان کی لاشیں کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم جب آپریشن کرنے جاتے ہیں تو ہم فلمیں بنانے نہیں جاتے, ہم کیمرے لے کے نہیں جاتے. جیسے وہ کیمرے لے کے جاتے ہیں تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ لاشیں دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ لاشیں ہم وہیں پہ چھوڑ آتے ہیں تاکہ کتے اور گیدڑ ان کی لاشوں کو کھا جائیں. وہ کتے ہیں اور کتوں کا ہی ان کو خوراک جو ہے وہ بننا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو نام نہاد شریعت آ چکی ہے, تو وہاں جائیں اور جو مرضی کریں. ادھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم 26 لاکھ افغانیوں کو واپس بھجوا چکے ہیں. افغانستان کے خلاف آپریشن جاری ہے اور جاری رہے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 25 ارب کی سمگلنگ کا سامان ضبط کیا ہے. سمگلنگ کرنے والے اور کروانے والے BLA اور بلوچ یکجہتی کمیٹی میں شامل ہیں. انہوں نے کہا سمگلنگ کا زیادہ تر پیسہ چند دہشت گردوں, ان کے سرپرست چند خاندانوں, چند سیاستدانوں کو جا رہا ہے. یہ پیسہ کچھ وہ یہاں پر ملک کے اندر اپنی سیاست پر خرچ کرتے ہیں, باقی ڈالرز کی صورت میں بیرون ملک بھیج کر ملک کی معیشت تباہ کرتے ہیں. ویسے DSPR صاحب کو ان سیاستدانوں کے نام لینے چاہیے, کئی بار وہ دعویٰ کر چکے ہیں. ان سیاستدانوں کو پکڑنا چاہیے, اٹھانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاستدان PTI کے تو نہیں ہیں. PTI کے تو ہوتے تو اب تک اٹھائے جا چکے ہوتے, PTI کے تو بے گناہ بھی اٹھائے جاتے ہیں, تو یہ تو گناہگار تو بالکل نہ بچتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومتی جماعتوں کے سیاستدان ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی پولیس کافی ہے ان بدماشوں سے نمٹنے کے لیے. بلوچستان پولیس فوج کے ساتھ اور فوج بلوچستان پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. بلوچستان میں مائن اینڈ منرلز تو ہیں لیکن وہاں کی اصل طاقت وہاں کے عوام ہے. ہم کسی سردار سے نہیں, براہ راست عوام سے بات کریں گے. عام افغانی ظالم طالبان رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے. افغان طالبان کا حلیہ تو مسلمانوں والا ہے لیکن ان کا کوئی عمل طور طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے. افغان طالبان جو کچھ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ افغان طالبان فتویٰ دے کر کسی بھی مسلمان کا خون خود پر حلال کر لیتے ہیں. سورت آل عمران کی آیت نمبر 28 کہتی ہے کہ اے ایمان والو, مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ, اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ جو بھارت اور افغانستان آپس میں بڑے قریب آئے ہوئے اس پہ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور بھارت کا تعلق آقا اور غلام والا ہے. جو بھارت کشمیری مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے, افغان طالبان اپنے اس باپ بھارت کو رپورٹ نہیں دینے جاتے ہیں. افغان طالبان بھارت جا کر رپورٹ دیتے ہیں اور دی گئی سروسز کے پیسے مانگتے ہیں. افغان طالبان بڑے نوٹ کے سامنے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں. سیکورٹی کے پرائمری اسٹیک ہولڈر کے طور پر اب آ جائیں گورننس کے سوال کے اوپر. جب ان سے سوال کیا گیا محسن نقوی والا, انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے پرائمری اسٹیک ہولڈر کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بیڈ گورننس پاکستان کی سیکورٹی اور گورننس پاکستان کی سیکورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. گڈ گورننس پاکستان کے لیے ضروری ہے. گڈ گورننس کیسے لانی ہے یہ فیصلہ سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. لیکن ہم سے پوچھیں تو ہاں یہ سنجیدہ ڈسکشن ہے کہ مسئلے کا حل نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. 1972 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 6 کروڑ اور 4 صوبے تھے. آج آبادی 6 گنا بڑھ کر 25 کروڑ ہو گئی ہے اور صوبے وہی 4 ہیں. یہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے انتظامی یونٹس پر عوام کی رائے کیسے لینی ہے, عوام کی منشا کو کیسے اس کا تعین کرنا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے قابل احترام سیاستدان چاہتے ہیں کہ وہ بہتر گورننس کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں.
جمود کسی مسئلے کا حل نہیں، پانی بھی کھڑا رہے تو کچھ عرصے بعد اس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمود سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہے اسی لیے ہم سیاستدانوں پہ یہ معاملہ چھوڑیں، وہ دیکھیں اور کریں، لیکن بار بار انہوں نے کہا ہے کہ گورننس نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے پاکستان کے استحکام کے لیے۔ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نوجوان باشعور ہے، پاکستان کا نوجوان بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان میں گورننس بہتر ہو، گورننس ٹھیک نہیں ہے، گورننس ڈیلی بیسس پہ بہتر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل یہی نکالا جائے کہ پولیس اور فوج کو عوام کے سامنے کھڑا کر دو، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے محسن نقوی کی باتوں کی توثیق کر دی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، جو کہ ابھی تک نون لیگ پیپلز پارٹی اس کے اوپر ان کو سانپ سونگ گیا ہے اور وہ اپنی جاگیر تقسیم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ یہ لڑائی اب آگے بڑھے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ جماعتیں جو اقتدار میں ہیں ان کو بھی اس پہ بیٹھنا چاہیے، جو اقتدار میں نہیں ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے، یعنی پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ نام نہیں لیا لیکن انڈرسٹوڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کی اٹوٹ انگ ہیں، کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا۔ جب ہم بڑے ہو رہے تھے، جب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب ہمارے بچوں کے بھی بچے بڑے ہو رہے ہوں گے تو ایک ہی نعرہ گونجے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر سے ایک ہی آواز آتی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اپنے باپ دادا کی قبریں کون چھوڑ کر آتا ہے، لیکن کشمیری سب کو چھوڑ کر اس لیے آئے کہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے۔ پاکستان اللہ کا معجزہ ہے، وہ یعنی سعودی حکمرانوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خادم الحرمین شریفین ہیں، تو ہم محافظ حرمین شریفین ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھارت نے کشمیر میں 10 لاکھ فورسز لگا رکھی ہیں۔ بھارتی فوج جب چاہتی ہے کسی کشمیری کے گھر میں گھس جاتی ہے، جس بچی یا بچے کو چاہتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں باریک واردات ڈالی جا رہی ہے، ریاست ماں اور باپ کی طرح ہوتی ہے۔ ریاست پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے، مناپلی آف وائلنس صرف ریاست کے پاس ہوتی ہے۔ جس نے ظلم کیا، کسی کو قتل کیا، اس کو آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے آئین اور قانون کے راستے پر چلنا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں، تمام چیزیں آزاد کشمیر حکومت دیکھ رہی ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک کے استحکام کا انحصار گڈ گورننس پر ہے۔ گورننس کے معاملے میں جمود نہیں ہو سکتا، روزانہ پہلے سے بہتر گورننس ہونی چاہیے۔ بہتر گورننس کے لیے نئے صوبوں کی ضرورت ایک ویلڈ ڈسکشن ہے۔ میں یا کوئی اور اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ نئے صوبوں کے معاملے پر لوگ کیا کہتے ہیں۔ یہی جمہوری طریقہ ہے، ایسے ہی جمہوری ملک چلتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، اور ہارڈ اسٹیٹ آئین اور قانون پر عمل درآمد اور یکساں عملداری سے بنتی ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول پر بھی جائیں تو ہاں، گڈ گورننس کی بہت ضرورت ہے۔ کیا آپ گورننس سے مطمئن ہیں؟ نہیں نا، تو گڈ گورننس پاکستان کے لوگوں کی اجتماعی ضرورت اور مطالبہ ہے۔ پاکستان عظیم ریاست ہے، اللہ کا تحفہ ہے، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، مار کا حق کے بعد اب ہم اس پوائنٹ پر ہیں کہ پاکستان کو آگے جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ گورننس سے پیدا ہونے والا وہ یہ میں بتا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا خصوصی تعلق ہے، دونوں ممالک کے لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہم وعدوں اور معاہدوں پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ دفاعی معاہدہ کیسے فنکشنل ہوگا وہ تفصیلات میڈیا کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق ڈی ایس پی آر کی جتنی گفتگو تھی اس میں یہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کائنیٹک آپریشن جو ہے، جہاں پہ فوج نے گراؤنڈ پہ لڑنا ہے، اس پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو نیشنل ایکشن پلان کے باقی نکات ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا اس طرح سے، اس میں بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں۔ گورننس کے معاملات بار بار انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس پاکستان کے استحکام سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہا تو دبے الفاظ میں، لیکن کیٹیگوریکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میسیج دے دیا ہے کہ صوبے بنیں گے بنیں گے بنیں گے، کچھ بھی ہو جائے صوبے بنیں گے۔ اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کے پاس اب آخری چیزیں سرنڈر کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو اپنی جاگیریں بنائی ہوئی ہیں سندھ کو اور پنجاب کو جعلی طریقے سے، گو کہ ان دونوں کو پنجاب اور سندھ نے ووٹ نہیں دیا، تو وہ بھی وہ سرنڈر کر دیں۔ اب وہ سرنڈر کرتے ہیں نہیں کرتے دیکھنا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ صفحہ پھٹ چکا ہے، اور یہ بات اب فوج کے ترجمان بھی مان رہے ہیں کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے۔ تو بھائی گورننس اگر ٹھیک نہیں ہے تو ان کو مسلط کس نے کیا ہے؟ پاکستان کے لوگ تو نہیں لائے ان کو، پاکستان کے لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیا۔ نواز شریف کے کیسز پاکستان کے لوگوں نے تو ختم نہیں کروائی۔ نواز شریف اشتہاری فراری مفرور اور بھگوڑے تھے تو کون ان کو لایا؟ قاضی فائزی صاحب کو کس نے چلایا؟ جسٹس جائیہ خان کو چیف جسٹس کس نے لگایا؟ حاجی امین کو کون لایا؟ آئینی عدالت کس نے بنوائی؟ 26ویں ترمیم کس نے کروائی؟ 27ویں ترمیم کس نے کروائی؟ عمران خان کو جیل میں کس نے ڈالا؟ عمران خان کی حکومت کس نے کرائی؟ 26 نومبر کس نے کیا؟ مرید کے کس نے کیا؟ آزاد کشمیر میں یہ ساری چیزوں کو ظاہر ہے ایک بنائے کمیشن اور وہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ تو بہرحال یہ سسٹم گرنا ہے اور گرنا ہے، اور الٹیمیٹ اس کے بینیفیشری پاکستان کے لوگ اور عمران خان ہوں گے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم، اللہ حافظ۔